حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیے جب مکہ معظمہ میں 10 سال گزر گئے تو آپ کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں جب حج کے مہینے آتے تو مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے اور وہاں پورے عرب سے مختلف قبائل اور دور دراز علاقوں اور ملکوں سے بھی لوگ آتے. ایک بہت بڑا تاریخی اور ثقافتی اور تجارتی میلہ لگتا تھا مینا کے میدان میں. بہت بڑا میلہ اجتماع ہوتا, لوگوں کے بڑے ہجوم ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس ہجوم سے اور میلے کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تشریف لے جاتے اور وہاں مختلف حلقوں میں اللہ کے پیغام کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے, ان سے خطاب کرتے, انہیں دعوت دیتے, اسلام کی تبلیغ فرماتے. جب 11واں سال تھا سن نبوت کا, 10 سال جب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال پورے ہونے پر تشریف لے گئے تو مدینہ سے لوگ, جو اس وقت یثرب کہلاتی تھی وہ بستی, لوگ آئے ہوئے تھے. ان میں سے 6 افراد نے حضور علیہ السلام کی گفتگو سنی اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. یہ پہلے 6 افراد کا گروپ تھا جو سرزمین مدینہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ واپس پہنچے, انہوں نے جا کر حضور علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے دین کا تذکرہ کچھ اور لوگوں سے کیا. اگلے سال 12 افراد اور آئے اور یہ جو 12 افراد آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر پھر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب باقی اہل مدینہ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچائیں, کوئی ایک قاری قرآن کا اور مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا. وہ قرآن کے بہت اچھے قاری اور عالم تھے اور مبلغ تھے. ان 12 افراد کے گروہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرما دیا. تو یہ پہلے مبلغ پہنچے اور حضور علیہ السلام نے انہیں تعلیم جاتے ہوئے دی. یہ بات خاص طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انہیں بتایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا پیغام گھر گھر پہنچانا مگر قرآن کے ذریعے سے پہنچانا. قرآن پڑھنا, قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچانا اور قرآن کی زبان میں میرا پیغام ہر گھر پہنچانے کی کوشش کرنا. اس تعلیم اور تلقین سے ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ کے دین کا سب سے بہتر ابلاغ اور دین اسلام کی سب سے اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ صرف قرآن مجید ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان اور کچھ بھی نہ کہے, ہر سامع کو اس کی استعداد کے مطابق اسے اس تک فقط قرآن پہنچا دے. اگر وہ عامی ہے, ایک عام شخص ہے, تو جن مسائل الجھنوں میں وہ گھرا ہوا ہے, خواہ وہ الجھنیں اس کے قلب اور روح کی ہیں, خواہ اس کی نگاہ کی ہیں, خواہ اس کے دماغ کی ہیں, خواہ اس کی عملی زندگی کی ہیں, جن پریشانیوں اور اضطراب کے بھنور میں وہ عام شخص الجھا ہوا ہے, اس کے سامنے قرآن کو پیش کر دے تاکہ قرآن اسے اپنے دکھوں کا مداوا نظر آئے. اگر وہ مرد کی حالت میں ہے, قرآن اسے مسیحا نظر آئے. اگر پریشان ہے, قرآن اس کی پریشانی کا علاج نظر آئے. اگر اس کا دل مضطرب ہے, قرآن اس کے دل کا سکون نظر آئے. اگر وہ دکھی ہے, قرآن اس کا سکھ نظر آئے. اگر بیمار ہے تو قرآن اسے علاج نظر آئے. قرآن کا پیغام رحمت, قرآن کا پیغام شفا, قرآن کا پیغام نور, قرآن کا پیغام فضل, یہ سارا کا سارا ایک عام شخص سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے اعلیٰ فکری سطح رکھنے والے شخص تک اگر قرآن صحیح معنوں میں پہنچا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے اس قرآن سے بہتر کائنات میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی ذریعہ نہیں. کوئی سائنسدان ہے, کافر ہے, غیر مسلم ہے یا مضطرب ذہن کا مسلمان ہے, اس کو قرآن کی روشنی سے اگر آپ سمجھا دیں تو جتنا بہتر اثر وہ قبول کرے گا کوئی اور کسی ذریعے سے نہیں قبول کر سکتا. مگر افسوس کہ ہماری تبلیغ آج قرآن سے خالی ہو گئی. ہم تبلیغیں کرتے ہیں اور تبلیغ میں سب کچھ ہے مگر اللہ کا قرآن نہیں ہے. ہم واز کرتے ہیں, وازوں میں حکایتیں بھی ہیں, وازوں میں شعر بھی ہیں, وازوں میں ایک دوسرے پر تنقیدیں بھی ہیں,
ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی ہیں، نفرتیں بھی ہیں، کدورتیں بھی ہیں، اپنی خواہشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ جب سے قرآن ہمارے واعظ سے نکل گیا، ہمارے درس سے نکل گیا، ہمارے فکر و نظر سے نکل گیا، ہمارے نظریے سے نکل گیا، ہمارے فکر سے نکل گیا، ہمارے فلسفے اور نظام سے نکل گیا، ہماری زندگی سے نکل گیا، تب سے ہم اجڑ گئے، ویران ہو گئے، برباد ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مصعب بن عمیر یہ میرا قرآن ہے، گھر گھر جا کر اس قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، پھر اس کا مفہوم سمجھانا، پھر اس کا پیغام پہنچانا۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا۔ منہاج القرآن کے وابستگان اور جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء حرز جان بنا لیں اس بات کو کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں موت کے دن تک اس طرح سینے سے لگائیں کہ آپ نہ بولنا، چلنا، اوڑھنا، بچھونا، آپ کا واعظ، تقریر، تحریر، ہر شے اول سے لے کر قرآن کے رنگ میں ڈوبی ہونی چاہیے، قرآن کا رنگ ہونا چاہیے، اس طرح کہ آپ کو اور قرآن کو جدا نہ کیا جا سکے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعریف فرمائی اور فرمایا کہ علی کی تعریف یہ ہے کہ علی اور قرآن اس طرح اکٹھے ہیں، اور یہ حوض کوثر پر جب علی مجھ سے ملنے آئیں گے تب بھی علی قرآن سے جدا نہ ہوگا۔ آج کے دن سے لے کر حوض کوثر تک علی اور قرآن اکٹھے رہیں گے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ان کی ایک فضیلت بیان فرمائی۔